جتنی عبادت ہو سکے، جتنی اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو جائے، سب نفع کا سودا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ساری رات کی نفلی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ اور فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہیں، یاد رکھنا۔ یہ کن پہ بھاری ہیں؟ منافقوں پہ بھاری ہیں۔ رات وہ جی رکعتیں ہی بڑی ہیں عشاء دیاں ہیں، فجر کے وقت اٹھنا ہی بڑا مشکل ہے جی، یہ منافقوں پہ بھاری ہیں یہ دونوں نمازیں۔ اور جو مخلصین ہیں، پکے ایمان والے ہیں، ان کے اوپر یہ دونوں ہی آسان ہیں۔ صبح کو اٹھنا بھی آسان ہے اور عشاء کی نماز بھی ان کے لیے آسان ہے۔ تو کم از کم ان 10 راتوں میں با جماعت عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ کریں گے کوشش؟ ہاں جی کریں گے کوشش، ضرور کوشش کرنا۔ تو نفلی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ اب اس سے آگے اللہ توفیق دے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لے جتنی آسانی سے ہو سکے، اللہ توفیق دے صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اللہ توفیق دے کو نوافل پڑھ لیں، اللہ توفیق دے ذکر اذکار کر لیں، اللہ آپ کو توفیق دے یہ کلمہ شریف کی تسبیحیں ہیں یہ پڑھ لیں۔ اچھا کلمہ شریف 75,000 کی ایک اور ترتیب بڑی آسان ہے، فرمایا لکھا ہے علماء نے آسان ترتیب ہے اگر 75,000 مرتبہ، فرمایا روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 5 تسبیحاں۔ کتنی تسبیحاں؟ تو لکھا ہے کہ 5 مہینوں میں 75,000 ہو جائے گا۔ 5 مہینوں میں کہو کہ مولوی صاحب حساب کر کے بتائیں جی کیسے ہوگا؟ ہیں جی 5 مہینوں کے دن کتنے بنے؟ 30 کے حساب سے 5 × 3 = 15، 150 دن ہو گیا نا۔ تو 15 کو ضرب دے دو 5 سے، 15 کو ضرب دی کتنے سے؟ 75، تو 75,000 ہو گیا سیدھا سا۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ تو بڑا آسان ہے، ڈیلی 5 تسبیحاں، آج کی ڈیٹ لکھ لیں اور 5 تسبیحاں پڑھتے جائیں اور 5 ماہ میں آپ کا 75,000 کلمہ شریف ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور اگر کوئی لگاتار کہے نہیں جی میں نے تو بس ایک دم سے پڑھنا ہے، تو پھر وہ گنتی والی تسبیحاں موجود ہیں جس کے اوپر نمبر آ رہے ہوتے ہیں 1 2 3 4، تو پھر اس کو لے کے شروع ہو جائیں اور 75,000 پورا کریں اور مرحوم والدین کی روح کو اصحال ثواب کریں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ کیوں جی؟ فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کی، یہ سورہ فجر ہے، قسم ہے مجھے فجر کی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس سے عام فجر مراد ہے کیونکہ یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، ملائکہ کی ڈیوٹیاں یہاں تبدیل ہوتی ہیں، صبح کو نئے فرشتے آ جاتے ہیں، رات والے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ایک تو اس سے مراد وہ فجر ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا اس سے فجر عید الاضحیٰ کی مراد ہے۔ کون سی فجر؟ ساری رات شاپنگ میں گزری ہوتی ہے اور وہی فجر رہ جاتی ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ شاپنگ میں جو گزری ہوتی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم ہے اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں کی، اور یہی 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، ہیں جی۔ کل رات سے شروع ہوگا سلسلہ اور پھر یہ عید الاضحیٰ کی رات تک، یعنی صبح کو عید ہوگی وہ رات بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، جن کی اللہ قسم اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی عظمت اور اس کی حرمت کے کیا کہنے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فرمایا جفت اور طاق کی قسم ہے، اور اس سے مراد رمضان شریف کا آخری عشرہ جس میں 5 طاق رہتے ہیں، یہ ہے وہ جفت اور طاق، فرمایا اس کی قسم ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چلے۔ مجھے کس کی قسم ہے؟ یہ رات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات کا آنا میری قدرت کی نشانی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم چمکتے ہوئے دن کو ختم کر کے اندھیرا لے آتے ہیں،
اور فرمایا جب چاروں طرف اندھیرے کی حکمرانی ہو جاتی ہے نسلخ منہ النہار، اور عین ہم اپنے وقت کے اوپر پھر دن طلوع کرتے ہیں، ٹائم کے اوپر۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ سورج دفتر حاضری میں دیر کر دے، دن چڑھنے میں دیر ہو جائے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب تیرے رب کا نظام ہے، اور جس میں ذرا بھی ایک سیکنڈ آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ رات میری قدرت کی نشانی ہے، تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، اور ہم نے خود سے ہی اپنے آپ کو بے آرام کر لیا ہے۔ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی اور ہم نے خود سے اپنے آپ کو کر لیا یا نہیں کیا؟ دن بنایا کمانے کے لیے، دن ہم سو گئے، سوئے رہے سارا دن۔ ماشاءاللہ ایسے بھی نمونے موجود ہیں جو اٹھتے ہی نہیں ہیں 2-3 بجے سے پہلے، سارا دن سو کے گزار، ساری رات جاگ رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، رات کا جو سونا ہے یہ جسم کو طاقت بھی دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے، تھکاوٹ اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور جو دن کا سونا ہے یہ جسم کو بیمار کرتا ہے، سوائے دوپہر کے کیلولے کے۔ یہ حضور کی سنت ہے، کیونکہ انسان صبح سے اٹھا ہوا ہے تو دوپہر کو کچھ دیر کے لیے کیلولا، چاہے 5 منٹ کیوں نہ ہو، نہیں نیند آتی، دوپہر کو 5 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، حضور کی سنت پہ عمل ہو گیا اور آپ کے جسم کو اللہ صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو جی بات سمجھ آ گئی؟ اور جو رات کا سونا ہے یہ صحت ہی صحت ہے انسان ہے، اللہ نے جو بنایا ہے نا سسٹم، نظام، اسی کے اندر ہماری خیر ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں۔ اور ہمیں حکم ہے فجر کی نماز کے بعد دکان کھولیں، کاروبار کریں، صبح صبح آئیں، اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ سویا پڑا ہے، کیوں جی سویا پڑا ہے، مویا پڑا ہے، بلکہ اس سے بھی اگلا درجہ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آ گئے جی، کاروبار پہ بڑا زوال آ گیا ہیں جی۔ فرمایا کس وقت جاتے ہو دکان پر؟ ہے جی 11:30 بجے۔ فرمایا جب جاتے ہی زوال کے ٹائم ہو تو زوال ہی آنا ہے، جب تم جاتے ہی کاروبار کے لیے زوال کے ٹائم ہو۔ یہ تو کافروں کا سسٹم ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تم کافر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم اپنے پروردگار کی طرف دیکھو، تم اپنے محبوب کے حکم کی طرف دیکھو۔ ہمارے نبی تو ہمیں حکم دے رہے ہیں فجر کے بعد کام شروع کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہے نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، یہی کر سکتا ہوں، بولو تو صحیح، بات سمجھ آ رہی نا؟ تو ہمارے لیے صبح میں برکت رکھی ہے۔ فرمایا صبح کے ٹائم جو کام بھی شروع کرو گے برکت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ سفر کرنا ہے تو صبح صبح شروع کریں، برکت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ کاروبار کرنا ہے صبح صبح شروع کریں، برکت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ رات کی قسم ہے، مجھے یہ قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے۔ فرمایا رات کی قسم ہے جب وہ چلے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے خاص رات مراد ہے جس رات میں کملی والے پیغمبر عرش الہی پہ تشریف لے گئے۔ اس سے معراج والی رات مراد ہے جب محبوب چلے عرش الہی کی طرف، یہ وہ رات مراد ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے رات کی مطلقاً جب وہ چلے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، فرمایا ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے باتیں ہیں کہ اللہ نے جو ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، ہاں جی آخر اس میں کوئی چیز خاص ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ